بھاری دار لباس پہنے ہوئے بستر پر سو رہے ہیں. حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے بالکل چہرے کے آگے بیٹھ گیا. میرے آقا سو رہے تھے, میں آگے بیٹھا ہوا تھا. اچانک میں نے کیا دیکھا کہ 14ویں کا چاند سرکار کے بالکل چہرے کے اوپر چمک رہا تھا. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ چاند خوبصورت ہے یا سرکار کا چہرہ خوبصورت ہے, چاند میں چمک زیادہ ہے یا مصطفیٰ کے چہرے میں چمک زیادہ ہے. ارے آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند خوبصورت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند کی تو مصطفیٰ کے چہرے کے آگے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے, مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. دوستو, اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بات اگر حسن کی چلی ہے, آئیے جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دین کا کام شروع کرتے ہیں. اسلام مسلمانوں کی تعداد جب بڑھتی چلی گئی, اس وقت کے ندویوں کو بڑی تکلیف ہوئی. وہ یہ کیا ہو رہا, دین پھیلتا جا رہا, لوگ جو ہے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں, کیا کیا جائے؟ آئیے جناب, ابو جہل اور ابو لہب کی میٹنگ ہوتی ہے. ابو لہب کہنے لگا کہ ایسا کرو سرکار کو ہم قتل کروا دیتے ہیں. ابو جہل کہنے لگا نہیں, اگر ہم نے خود قتل کرایا یہ تو دو برادریوں میں آپس میں خاندان میں لڑائی چھڑ جائے گی. ایسا کرو کوئی تیسرا آدمی لے کے آؤ جو زندگی میں کبھی مکے نہ آیا ہو, نہ حضور نے اسے دیکھا ہو نہ اس نے حضور کو دیکھا ہو. چنانچہ ابو جہل کہنے لگا کہ ہاں, میرا ایک دوست ہے حبیب جو یمن میں رہتا ہے, جب سے پیدا ہوا کبھی زندگی میں مکے نہیں آیا, آؤ اسے بلاتے ہیں. چنانچہ اس کے نام خط لکھا گیا. حبیب یمنی دوستی کی خاطر مکے سے یمن سے روانہ ہوا, مکے پہنچا. لیجیے جناب, دونوں اس کا ہاتھ پکڑ کے بن غار میں لے آئے. حبیب کہنے لگا تم نے مجھے کس لیے بلایا؟ میں تو زندگی میں کبھی مکے نہیں آیا, جب سے پیدا ہوا کبھی مکے نہیں آیا, تم نے مجھے کیوں بلایا؟ چنانچہ ابو جہل کہنے لگا حبیب ہم نے تجھے اس لیے بلایا ہے, تو زندگی میں کبھی مکے نہیں آیا. ہمارا ایک بھتیجا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس نے دعوی نبوت کیا ہے, ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے, اپنے خدا کو سچا کہتا ہے, بس معاذ اللہ اسے راستے سے ہٹانا ہے, انہیں قتل کرنا ہے. حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے, چھرا ہاتھ میں دے دو, بس دور سے بتا دینا, میں کام تمام کر کے آ جاؤں گا. چنانچہ حبیب یمنی جب چھرا لے کے غار سے باہر نکلا تو ابو جہل اس سے کہنے لگا کہ حبیب تم مصطفیٰ کو قتل کرنے تو جا رہے ہو, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا. ابو جہل سے اب حبیب یمنی کہنے لگا وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا ابو جہل کہ حبیب تم قتل کرنے تو جا رہے ہو مگر تم مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھے. حبیب کہنے لگا واہ, اس چکر میں دوسرا آدمی مارا گیا, پھر یہ دوسرا آدمی قتل ہو گیا, پھر یہ چہرے پر دیکھنے کی پابندی کیسے؟ ابو جہل کہنے لگا حبیب جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے, دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے. حبیب کہنے لگا واہ, چہرہ دیکھو مذہب تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے, دوستی کی خاطر چہرے کو نہیں دیکھوں گا. اب اتنے میں کیا کیا, ابو لہب نے روئی کے 2 حصے بنائے, 2 گولیاں بنائی حبیب یمنی کے کان میں رکھنے والے. حبیب یمنی نے دونوں ہاتھوں کو پکڑا, کہنے لگا ابو لہب یہ کیا کر رہا؟ تو ابو لہب کہنے لگا حبیب تم مصطفیٰ کی آواز کو بھی نہیں سننا, جو مصطفیٰ کی آواز سنتا ہے وہ بھی اسلام کو قبول کر لیتا. حبیب کہنے لگا واہ, چہرہ دیکھو مذہب تبدیل ہو جائے, آواز کو سنو مذہب تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے, دوستی میں یہ کام کر دوں گا. چنانچہ حبیب یمنی چھرا بغل میں دبائے ہوئے یا چھرا آستین میں چھپائے ہوئے اب کعبے کے پاس آتا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید لباس پہنا ہوا ہے, کندھے پہ کالی چادر ہے, امامہ باندھے ہوئے ہیں اور کعبے کا طواف کر رہے ہیں. ابو جہل اس سے کہنے لگا حبیب وہ دیکھو, وہ جو کالی چادر اوڑے ہوئے کعبے کا طواف کر رہے ہیں, بس انہیں قتل کرنا. حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے, دوستی میں یہ کام کر کے آؤں گا. چنانچہ حبیب قتل کرنے کے ارادے سے آگے آیا اور طواف کرنے والوں میں شامل ہو گیا. اور طواف کرتے کرتے سرکار کے بالکل پیچھے آ گیا. سرکار آگے طواف کر رہے ہیں, حبیب یمنی پیچھے طواف کر رہا. حبیب میں نے آپ سے کہا زندگی میں کبھی مکے نہیں آیا, نہ حبیب نے سرکار کو دیکھا نہ سرکار نے حبیب کو دیکھا. اب سرکار آگے آگے, حبیب یمنی پیچھے پیچھے. سنی مسلمانوں بآواز سے بلند سبحان اللہ کہنا کہ تمہارے ایمان کو تازہ کرنے والی بات کر رہا ہوں. چنانچہ سرکار آگے آگے, حبیب یمنی پیچھے پیچھے. سرکار نے آنکھوں کو ترچا نہیں کیا, گردن کو نہیں پھیرا, بلکہ چلتے چلتے پوچھا حبیب بتا کس لیے آیا؟
حبیب بڑا پریشان ہے، اف ہو یہ کیسا شخص ہے، کیا اس کے پیچھے آنکھیں موجود ہیں؟ اور باقی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت کے پیچھے آنکھیں موجود. سرکار ارشاد فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے سے دیکھتا ہوں؟ ارے نہیں، جس طریقے سے آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. چنانچہ محترم حضرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے، حبیب یمنی پیچھے پیچھے. سرکار نے پوچھا حبیب کس لیے آیا؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف کرنے آیا تھا. پھر کہیے گا بآواز بلند. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبیب سچ سچ بتا دے تو کس لیے آیا؟ کہنے لگے واقعی محمد طواف کرنے آیا تھا. سرکار نے ارشاد فرمایا حبیب کیا ابو جہل اور ابو لہب نے تجھے خط لکھ کے نہیں بلایا؟ کہنے لگا محمد کوئی میری دوستی تھوڑی، کوئی رشتہ داری تھوڑی مجھے خط لکھ کے بلائے، میں انہیں جانتا نہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا حبیب اچھا یہ بتا کیا ابھی ابھی تو ان سے غار میں مل کے نہیں آ رہا؟ کہنے لگا محمد میری دوستی نہیں، میں جانتا نہیں، میں غار میں ملنے کا کیسے سوال؟ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبیب، ابھی بھی چہرہ نہیں موڑا سرکار نے ارشاد فرمایا حبیب یہ جو تیری آستین میں یا بغل میں خنجر چھپا ہے کیا یہ ان دونوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے نہیں دیا؟ بس دوستوں یہ کہنا تھا کہ وہ خنجر زمین پہ گر گیا. اب سرکار نے اپنا چہرہ جب حبیب کی طرف کیا اور حبیب نے جب مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا قدموں میں گر گیا، بلند آواز سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حبیب یمنی نے اسلام کو قبول کیا، زارو قطار رو رہے ہیں، قدموں میں گرے ہوئے ہیں. سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ سے پکڑ کے حبیب کو کھڑا کیا. سرکار نے ارشاد فرمایا حبیب اب مصطفیٰ کا علم دیکھو. بنوری ٹان کے ممبر پر بیٹھ کے خبیث مولویوں بولنے والے کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں، آؤ مصطفیٰ کا علم غیب دیکھو. سرکار کریم علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے حبیب کو کھڑا کیا. سرکار نے ارشاد فرمایا حبیب ابھی ابھی اٹھایا ہے، کھڑا کیا. سرکار ارشاد فرماتے حبیب ابھی ابھی تیرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی ہے، تو بتائے گا یا میں بتا دوں؟ سنی مسلمانوں اپنے باپ کی تعریف نہیں کر رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر رہا ہوں. سبحان اللہ کو اپنا ورد بنا لو، بدھو بن کے مت بیٹھو. محترم حضرات حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبیب تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے. ایک نقطے کی طرف توجہ. حبیب یمنی جب سرکار کے پیچھے آیا، سرکار نے پوچھا حبیب کس لیے آیا؟ کہنے لگے محمد طواف کرنے آیا تھا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل اور ابو لہب نے تجھے خط لکھ کے نہیں بلایا؟ کہنے لگا محمد میں ان کو جانتا نہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کیا تو ان سے غار میں مل کے نہیں آ رہا؟ کہنے لگے محمد میری کوئی دوستی نہیں ہے. اور جب حبیب نے اسلام کو قبول کیا سرکار کریم علیہ السلام نے اٹھایا، ارشاد فرمایا حبیب تیرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے. حبیب یمنی جب تک اسلام سے باہر ہے محمد محمد محمد، جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی کافر یا رسول اللہ کہہ نہیں سکتا، اگر کہہ دے تو پھر کافر رہ نہیں سکتا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کافر رہ نہیں سکتا. سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبیب تیرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے نا؟ کہنے لگے جی ہاں آقا ہے. بیوی کا تو انتقال ہو گیا، بس وہی اکلوتی لڑکی ہے، مگر آقا اس کے ہاتھ ہیں حرکت نہیں کرتے، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتی، زبان ہے قوت گویائی نہیں ہے بول نہیں سکتی، بس آقا ایک گوشت کا لوتھڑا جس کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں. سرکار کریم علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا حبیب ایسا کرو اب اپنے گھر جاؤ. کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم میرے آقا. چنانچہ حبیب یمنی اب یمن روانہ ہوئے. جب آئے تھے بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، دروازہ کھلا چھوڑ کے آئے تھے. اب جب دروازے پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا؟ دروازہ بند. حبیب یمنی نے دروازہ نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے جب کنڈی کھل کے دروازہ کھلتا ہے ایک چھوٹی سی خوبصورت سی بچی باہر آ گئی. حبیب یمنی کہنے لگے بچی تو ہے کون؟ یہ تیرا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح کیوں چمک رہا؟ یہ تیرے ہاتھ آفتاب و مہتاب کی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ یہ تیرے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو نہ مشک میں ہے نہ عنبر میں ہے. یہ خوشبو تیرے جسم سے کیسی آ رہی ہے؟ تو وہ چھوٹی سی بچی کہنے لگی ابا جان کیا آپ مجھ کو نہیں جانتے؟ میں ہی تو آپ کی بیٹی ہوں
جس کے ہاتھ تھے مگر حرکت نہیں کرتے تھے، جس کی زبان تھی مگر بول نہیں سکتی تھی، جس کی ٹانگیں تھی مگر چل نہیں سکتی تھی، تو حبیب کہنے لگے بیٹی تیرے ان ہاتھوں میں قوت کیسے آ گئی، تیرے ان ٹانگوں میں قوت کیسے آ گئی، تیرے اس زبان میں بولنے کی طاقت کیسے آ گئی؟ تو وہ بچی کہنے لگی ابا جان کل ہوا یہ کہ ایک کالی زلفوں والی شخصیت ہمارے گھر میں آئی، ان کا گھر میں قدم رکھنا تھا، پورا گھر مرقعہ نور بن گیا، پورا گھر مسجعہ نور بن گیا، پورا گھر نور علی نور بن گیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے سر سے لے کے ٹانگوں تک پھیرا اور مجھ سے فرمایا بیٹی میں نے تیرے باپ کا علاج مکے میں کر دیا، تیرا علاج کرنے میں خود یمن میں آ گیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے باپ کا روحانی علاج مکے میں، بیٹی کا جسمانی علاج جو ہے وہ یمن میں ہو رہا ہے۔ ارے مصطفیٰ کو پکارو، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود بھیجتا تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پہ واپس لوٹا دیتا۔ اب صاحب اس حدیث پر ایک سوال، وہ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر سینکڑوں مسلمان، اور کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات، کہیں دوپہر کہیں شام، اور سینکڑوں مسلمان ہمیشہ کہتا رہتا ہے تقریباً الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو کیا روح سرکار کے جسم میں بار بار داخل کی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پہ واپس لوٹا دیتے ہیں، تو کیا روح بار بار جسم میں داخل کی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے؟ آؤ اس نقطے کو حل کر دیا الترغیب و ترغیب کے بحثی علامہ انبار المصطفیٰ صاحب علیہ رحمہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ علامہ انبار المصطفیٰ صاحب علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کا یہ قول کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پہ واپس لوٹا دیتا ہے، فرماتے ہیں اس روح کے واپس لوٹانے سے مراد حقیقت روح نہیں ہے بلکہ توجہ ہے۔ یہ تو جواب ہے، آؤ محبت میں اس کا جواب میں آپ کو دوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب سرکار خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سرکار کا جب کوئی امتی یہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو خدا فرماتا ہے مصطفیٰ دیکھ وہ تیرا امتی تجھے پکار رہا ہے۔ سرکار فرماتے جب رب میری توجہ مجھے دے دیتے ہیں تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر کے تو دیکھو، یہ قبر کا اندھیرا تمہیں نقصان نہیں دے گا، یہ حشر کا اندھیرا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ وہ تاریکی اور وہ تنگی قبر کی جسے سن کے میری حالت بری تھی، لیکن اس قبر نے مجھے دی تسلی، وہاں دیدار مصطفیٰ کا ہوگا۔ اور سرکار قبر میں آئے تو میں قدموں میں گروں، فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اب میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں؟ ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔